ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ. اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا. ورزق کفافا، اور بقدر کفایت ضرورت بھر رزق دیا گیا. وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے اسے دیے ہوئے پر قناعت دی. یعنی جسے ایمان اور تقوی اور ضرورت کے برابر اس کو مال ملا اور پھر اس مال پر اس کو اللہ نے صبر دی. یہ الگ ہے. یہ ایمان اور تقوی ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی جو ہے اس کو دولت ملی ہے، اور پھر ضرورت کے حساب سے اسے رزق ملنا، اور اس تھوڑے رزق پر صبر آ جانا. کئی لوگوں کو ضرورت کے حساب سے ملتا تو ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ اللہ کے اس دیے ہوئے پہ راضی نہیں ہوتے کہ تھوڑا ملا ہوتا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا اس کو صبر اللہ نے عطا فرمائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو یہ نعمتیں مل گئیں گویا اس پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہو گیا ہے، یعنی وہ شخص کامیاب ہو گیا. سرکار فرماتے قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور اس کو رزق تھوڑا سا دیا گیا، اور اس تھوڑے رزق پر اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر بھی عطا فرمائی. وہ شخص کامیاب ہو گیا. ہمارے یہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے. بے روزگاری کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب اور ایک بہت بڑی وجہ کہ بے روزگاری کیوں ہے، ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے کم آمدنی پہ راضی نہیں ہوتے ہیں. یہ ان کی عادت ہے کہ کم آمدنی پہ وہ راضی نہیں ہوتے ہیں، اور بہت سارے نوجوان بھی ایسے رہتے ہیں کہ وہ کم آمدنی پہ راضی نہیں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ جو ہے فلاں جگہ کام مل رہا تھا لیکن سیلری کم تھی، یا اسی طریقے سے جو ہے وہاں پر ان کو جتنا ملنا چاہیے وہ اتنا نہیں مل رہا تھا. سی وی جمع کیا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے چند ہزار روپیہ تنخواہیں ہیں. تو پھر اس چکر کے اندر وہ کیا ہوتا ہے کہیں اور پھر وہ جو ہے انٹرویو دیتے ہیں، وہاں پر بھی لے دے کے وہی 1000-2000 کا مسئلہ رہتا ہے. پھر وہ چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس طرح سے وہ اپنا وقت بہت سارا ضائع کر دیتے ہیں.
اچھا مجھے بتائیے جو تھوڑا سا مل رہا تھا تو اس طرح سے اگر بندہ ایک مثال لے لے سال بھر وہ بندہ صرف ٹرائی کرتا رہا یہاں وہاں انٹرویو دیتا رہا اور ایک چھوٹا سا اماؤنٹ 10,000 روپیہ تھا کہیں مل نہیں رہا تھا اس کو, اگر وہ اس 10 کو قبول کر لیتا سال بھر انٹرویو دیتا رہا کچھ ہاتھ آیا, لیکن اگر اس تھوڑے سے قبول کر لیتا تو سال میں 1,20,000 تو ہو جاتا تھا, 1,20,000 تو کم سے کم ہو جاتا تھا نا. تو تھوڑے پر راضی نہ ہونا یہ بے روزگاری کے اندر بہت بڑی وجہ ہے. دیکھو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تھوڑے پہ ہی رہو ہمیشہ, اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فرسٹ منتھ میں ہی 1,00,000 کی سیلری ہو, یہ دونوں چیزیں بیکار ہیں. یہ بھی نہ ہو کہ آپ بالکل تھوڑے پہ ہی رہو, ترقی کرنی چاہیے بندے کو, لیکن آپ گنتی بھی شروع کرتے ہیں تو 1 سے ہی شروع کر دیں نا, 100 سے اوپر تھوڑی آتے ہیں, آپ کے 100 کے اوپر جاتے ہیں, آپ 1 سے ہی شروع کرتے ہیں نا, پھر آگے بڑھتے ہیں اس طرح سے. اور یہ بھی نہ ہو کہ آپ فرسٹ منتھ میں ہی جو نا 1,00,000 کی سیلری کا آپ یہ سوچے, تو پھر اس طرح سے یہ بے روزگاری کے اندر شمار کیا جاتا ہے. بے روزگاری کے اندر ایک بہت بڑی وجہ یہ, اس کو ایک مثال کے ذریعے سے, کیونکہ بنیادی طور پر یہ فکر ٹھیک نہیں ہے کہ ہم شروع سے ہی جو ہے ہزاروں کے اندر ہماری تنخواہ ہونی چاہیے. اگر شروع سے اس طرح کی سوچ ہے تو یہ سوچ اس کو لے ڈوبے گی, وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. اس وجہ سے کہ ہمارے علم نفسیات جو ہیں نا کہ ماہرین, علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ کامیابی کا سفر 0 سے نہیں بلکہ مائنس سے ہوتا ہے, مائنس سے ہوتا ہے کامیابی کا سفر. اور انہوں نے ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. فرض کیجئے کوئی گڑھا ہے, کھڈا جس کو بولتے ہیں, کوئی گڑھا, اب آپ نے چھلانگ لگا کر کے اس کو پار کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں اگر آپ اس کے کنارے کھڑے ہو کر کے چھلانگ لگائیں گے بالکل, تو آپ اس کو عبور نہیں کر سکیں گے. بالکل آپ گڑھے کے کنارے جائیے تو آپ اسی میں گر جائیں گے, آپ چھلانگ نہیں لگا پائیں گے. اب چھلانگ لگانے کے لیے کہ جمپنگ ہماری اچھی ہو, تھوڑی بڑی جمپنگ ہو, اس کے لیے اندر کیا آدمی کیا کرتا ہے, کیا بالکل کنارے کھڑے ہو کر کے جمپ کرتا ہے؟ نہیں. علم نفسیات کے ماہرین نے کہا ذرا پیچھے آتا ہے, پیچھے آئے گا, اور پیچھے آنے کے بعد اب دوڑ لگاتا ہے تو اس کی جمپنگ لمبی ہوتی ہے اور وہ گڑھے کو پار کر لیتا ہے. وہ تو علم نفسیات کے ماہرین کرتے ہیں پتا چلا کامیابی کے لیے کبھی کبھار پیچھے آنا پڑتا ہے, یعنی مائنس میں جانا پڑتا ہے. تو کامیابی صرف 0 سے نہیں, کبھی کبھار کسی کو کامیابی 0 سے مل جاتی ہے, اور کبھی کبھار کامیابی پانے کے لیے 0 سے نہیں بلکہ مائنس سے شروع کرنا پڑتا ہے. جیسے گڑھے کو پار کرنے کے لیے صرف کنارے کھڑا ہو جائے تو وہ پار نہیں کر سکتا ہے, بلکہ اس کو مائنس میں جانا ہوگا, پیچھے جائے گا, اور جب پیچھے جا کر کے پھر لمبی جو ہے دوڑ لگا کر کے وہ جمپ کرے گا تو اس کی جمپ بڑی ہوگی اور وہ گڑھے کو پار کر لے گا. تو علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے کاروبار کے اندر ہے, اگر ہم شروع سے ہی جو ہے یہ سوچے کہ ہماری سیلری لاکھوں کے اندر ہو تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کبھی کبھار بزنس کے اندر شروع میں لاس بھی جاتا ہے, کبھی کبھار لاس بھی جاتا ہے. یعنی اصل میں مسلمانوں کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ جتنا بویا ہے اتنا کاٹنا ہے, بلکہ اس سے زیادہ کاٹنے کی فکر رہتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھار کیونکہ تجربات نہیں ہوتے ہیں تو کبھی کبھار جو ہے نقصان بھی ہوتا ہے, لیکن اگر محنت کے ساتھ میں اسی میں لگے رہیں تو کامیابی بھی ملتی ہے. تو کم آمدنی پر, کم انکم پر راضی نہ رہنا بھی بے روزگاری کے اندر ایک بہت بڑی وجہ ہے. ایک غریب شخص کے بارے میں آتا ہے کہ بہت غریب تھا, کہیں سے گزر رہا تھا, اس کی نظر ایک عالیشان بنگلے پر پڑی. خوبصورت محل دیکھ کر کے اس کا دل للچایا, دل میں شوق پیدا ہوا کہ کاش کسی طرح میں بھی ایسا عالیشان گھر بنانے میں کامیاب ہو جاؤں. اب اس نے اس عالیشان بنگلے پر دستک دی, ملازم نے دروازہ کھولا, اس غریب نے درخواست کی کہ میں اس بنگلے کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ میری بھی خواہش ہے. اب یہ تھا غریب اور یہ دل میں خواہش پیدا کر لیا کہ مجھے بھی بنگلہ بنانا ہے, تو اس نے بنگلے کے مالک سے ملنے کی خواہش کی. چنانچہ اسے بنگلے کے مالک کے سامنے پیش کیا گیا تو غریب شخص نے بنگلے کے مالک سے پوچھا
جناب میں بھی ایسا عالیشان گھر بنانا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو مالک نے بڑی سادگی سے کہا ٹافیوں کا ایک ڈبہ خریدو اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کے بیچنا شروع کر دو. چاکلیٹ ٹافی جو ہے اس کا ایک ڈبہ خریدو اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کے بیچنا شروع کر دو. اب یہ بندہ تھا غریب، اب بنگلہ کوئی 10-20 روپے کا تھوڑی بنتا ہے، لاکھوں روپیہ کروڑ روپیہ بھی لگ جاتا ہے کبھی کبھار. تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں آپ سے بنگلہ خریدنے کا طریقہ بنگلہ بنانے کا طریقہ پوچھ رہا ہوں کہ میں کیسے ایسا عالیشان مکان بنا سکتا ہوں اور تم مجھے ٹافی بیچنے بول رہے ہو. تو جب اس نے کہا نا تو بنگلے کے مالک نے کہا بات سادی ہے، یعنی بہت ہی معمولی بات میں کر رہا ہوں، سادی سی بات ہے. تم میرے گھر جیسا گھر خریدنا چاہتے ہو تو سنو، میں نے بھی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کے ٹافیاں بنانے سے شروعات کی تھی، بیچنے سے، کہ شروع میں میں بھی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کے ٹافیاں بیچا کرتا تھا، تو تم بھی وہیں سے شروع کرو، جیسے اللہ نے مجھے پھل عطا فرمایا ہے تمہیں بھی عطا فرمائے گا. تو اس نے اپنے بارے میں، کیونکہ اس سے پوچھا گیا کہ میں نے بنگلہ تو اسی طریقے سے بنایا کہ میں بھی ٹافی بیچا کرتا تھا شروع میں، اب تم نے میرے بنگلے کو دیکھ کر کے خواہش پیدا کی ہے کہ بنگلہ بناؤ، تو تم بھی ٹافیوں سے شروعات کرو. اب ٹافیوں کی قیمت کیا ہوگی؟ 1 روپیہ. اب تو 1 روپیہ نا، پہلے تو 4 آنا اور 8 آنا یہ سب تھا. تو شروعات جو ہے بندے کو زیرو سے کرنی ہوتی ہے، کبھی کبھار مائنس سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے. اب کامیابی اسے کیوں ملتی ہے ذرا اندازہ لگائیں. کیا دنیا کے تجربات کی وجہ سے؟ دنیا کے تو تجربات ہیں کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ کم آمدنی پر شروع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے، لیکن اصل حقیقت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندے کو کم آمدنی پر احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے کہ کم آ رہا ہے، کچھ تو آ رہا ہے، نہ آنے سے بہتر ہے کچھ تو آ رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک ذرا غور سے سنیں، یہ ہے سرکار کے فرمان کی وجہ سے کہ تم کم پہ راضی ہو جاؤ. ابھی میں نے ایک حدیث پیش کی کہ حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان ہوا اور اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پہ راضی ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. جو مل رہا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا تو ہے، وہ تو ذریعہ ہے، بوس اور سیٹ اور پتہ نہیں کون کون، یہ سب ذریعے ہیں، دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. حضور فرماتے ہیں ان اغبط اولیائی عندی، بے شک میرے نزدیک میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک دوست کون ہے؟ یعنی میرے نزدیک میرے وہ تمام دوست بہت ہیں، مجھے ماننے والے، جاننے والے، چاہنے والے، لیکن ان تمام میں سب سے بہترین دوست میرا کون ہے، قابل رشک دوست کون ہے؟ حضور فرماتے وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں. نمبر 1 لمؤمن، جو مومن ہو. نمبر 2 خفیف الحاظ، کم سامان والا ہو. نمبر 3 ذو حظ من الصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو. نمبر 4 احسن عبادت ربہ، اپنے رب کی اچھے انداز سے عبادت کرنے والا ہو. نمبر 5 وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، تنہائی میں اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو. نمبر 6 وَكَانَ غَامِدًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، لوگوں میں چھپا ہوا ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں. اور نمبر 7 وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اس کو رزق کفایت کے برابر یعنی ضرورت کے برابر دیا گیا ہو اور وہ اس پہ راضی ہو گیا ہو. اب یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 صفات ذکر کی کہ میرے نزدیک میرے دوستوں میں زیادہ بہتر دوست میرا وہ ہے جس میں یہ 7 صفتیں ہوں. ان 7 صفتوں میں سے ایک صفت حضور نے یہ بیان فرمائی کہ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، کہ اس کو رزق تھوڑا دیا گیا ہو اور اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پر وہ راضی ہو گیا ہو. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے وہ میرا قابل رشک دوست ہے، یعنی میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو جس سے اللہ کے رسول محبت کریں گے وہ تو کامیاب ہوگا ہی، وہ کامیاب ہوگا. لہذا کم آمدنی پر جو ہے بندے کو یہ نہیں ہونا چاہیے مایوسی کا شکار، ورنہ کامیابی جو ہے رک جاتی ہے. اسی لیے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا
اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا. یعنی ہم اگر رزق تھوڑا کما رہے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ ہم عمل تو بہت تھوڑا کر رہے ہیں. ہمیں جتنا عمل کرنا چاہیے ہم اتنا عمل کر نہیں رہے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا، اور وہ لوگ جنہیں کثیر رزق ملا ہے انہیں زیادہ عمل کی ضرورت ہے. اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہیں اللہ نے بہت دیا لیکن وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی گرفت ہوگی. تو اگر ہمیں رزق تھوڑا ملا ہے تو بھی ہمیں راضی رہنا چاہیے کہ چلیں کم سے کم حساب تو نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے عمل تھوڑے سے ہی ہیں، رزق تھوڑا ملا ہے. اور مولا علی فرماتے کہ حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پہ راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا. اس لیے مفسر قرآن مفتی احمد یارخان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اگر تم معمولی روزی پا کر بہت شکر کرو تو اللہ تمہارے معمولی اعمال کی بہت زیادہ قدر فرمائے گا. یعنی تم تھوڑا سا بھی اگر کام کرو گے نا، عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر فرمائے گا. کیوں؟ رزق دینے والا اللہ ہی ہے. جب اس نے تمہیں تھوڑا دیا، جبکہ وہ دینے کی طاقت رکھتا تھا زیادہ، لیکن اس نے امتحان لیا تمہیں تھوڑا دیا. جب تم کمزور ہو کر کے اس کے دیے ہوئے تھوڑے پہ راضی ہو گئے، اور تم تو کمزور تھے، تم زیادہ کر بھی نہیں سکتے تھے، لیکن جب تم نے کم کیا تو رب نے دیکھا کہ میں تو کمزور نہیں تھا، میں تو دے سکتا تھا کہ میں ہی پوری دنیا کو دیتا ہوں، لیکن یہ میرا بندہ کمزور ہو کر کے تھوڑے پہ راضی ہو گیا تو میں تو طاقتور ہوں، مجھے تو ان کے اعمال کی ضرورت بھی نہیں ہے. کہ ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھتے تو اس کی شان بڑھتی ہے، ایسا نہیں ہے. کوئی نماز نہ بھی پڑھے، عبادت نہ بھی کرے، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. ہاں عمل کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کی وجہ سے ہماری بندگی کے اندر حسن پیدا ہوتی ہے، ہماری زندگی کے اندر جو ہے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو تھوڑا سا رزق دیتا ہے اور بندہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے دیے ہوئے پہ راضی ہو گیا ہے تو میں اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاؤں گا. اور بندہ تھوڑا سا بھی عمل کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے تھوڑے کام کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا طوبی لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافا وقنعا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت ملی اور وہ جو ہے تھوڑے دیے ہوئے پہ راضی ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس پر صبر بھی عطا فرما دے، یعنی اسلام کی دولت بھی ہو، رزق بھی تھوڑا ہو اور اس تھوڑے پہ اس کو صبر بھی مل جائے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اب وہ شخص کامیاب ہو گیا ہے. اور جس سے سرکار فرما دیں کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے تو اس کو کامیاب ہونا ہی ہے. ایک حدیث پاک میں پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک میری امت کے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو پر عطا فرمائے گا جن کے ذریعے وہ اپنی قبروں سے اڑ کر کے جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں جیسے چاہیں گے مزے اڑائیں گے، یعنی جنت کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم حساب دے چکے؟ وہ کہیں گے ہم نے حساب نہیں دیا. فرشتے پھر پوچھیں گے کیا تم پل صراط سے گزر چکے؟ وہ جواب دیں گے ہم نے پل صراط دیکھا ہی نہیں ہے، ہم تو اڑ کر کے آئے ہیں. تو فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہیں گے ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، نہ پل صراط کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا. یہ تو اللہ کا کرم تھا ہمارے اوپر کہ ہمیں پر ملے اور ہم ان پروں پر اڑ کر کے جو ہے جنت میں پہنچ گئے ہیں. تب فرشتے ان سے کہیں گے تم کس کی امت ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں بتاؤ دنیا میں تمہارے کام کیا تھے، تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ جواب دیں گے ہماری 2 عادتیں تھیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس مرتبے کو پہنچے، یعنی ہمیں پر ملا اور ہم بغیر حساب و کتاب کے، بغیر پل صراط کے، بغیر جہنم کو دے کے اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں پہنچ گئے. ہماری 2 عادتیں تھیں، ہمارے 2 کام تھے. ایک تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے، دوسرا اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پہ راضی ہو گئے تھے. بس یہ ہمارے 2 کام تھے کہ ہمارے رب نے ہمیں تھوڑا دیا تھا، وہی دینے والا ہے پوری دنیا کو. حضرت سلیمان کو پوری دنیا کا بادشاہ بنانے والا وہی ہے.
ذوالقرنین کو پوری دنیا کا بادشاہ بنانے والا وہی ہے، بلکہ کافر کو بھی وہی کھلا رہا ہے۔ فرعون ہو، نمرود ہو، یہ پوری دنیا کے بادشاہ بنے، دولتیں ملی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوری کائنات، جس کو جو مل رہا ہے، جو کھا رہا ہے، سب اسی کا ہے۔ بندہ سب جانتے ہوئے بھی تھوڑے پہ راضی ہو گیا تھا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا میرے رب نے دیا ہے، میرے حق میں یہی بہتر ہے، جو میرے حق میں بہتر ہے میرے رب نے دے دیا۔ تو جب میرے حق میں یہ بہتر تھا تو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو میں تو اس پہ راضی ہوں جو میرے رب کے یہاں بہتر ہے، ورنہ میں تو زیادہ کو بہتر سمجھ رہا تھا، لیکن میرے رب کے یہاں میرے لیے یہی تھا، یہ میرے رب کے یہاں بہتر ہے، تو میں اپنے پسندیدہ چیز پر راضی نہیں ہوں۔ میری پسند تھی تو مجھے بہت زیادہ ملتا، لیکن وہ میری پسند تھی، وہ میری چاہت تھی، لیکن جو میرے رب نے مجھے دیا ہے یہ میرے رب کی خواہش ہے، یہ میرے رب کے یہاں میرے حق میں بہتر ہے، تو میں میری چاہت پر راضی نہیں، میرے رب کی خواہش پر راضی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہمیں تھوڑا سا دیا تھا، ہم اس پہ راضی ہو گئے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ تو میرے عزیزو، خلاصہ یہ ہے پوری گفتگو کا کہ جو ہے بندہ اگر اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پہ راضی ہو جائے نا، تو نہ وہ انسان دنیا میں خسارہ اٹھاتا ہے، نقصان، اور نہ آخرت میں اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن جو میں نے شروع میں کہا، اس کا یہی مطلب ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ تھوڑے پہ ہی رہیے، ہمیشہ آپ کوشش کریں آگے بڑھنے کی، اور نیت یہی رہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھیں گے، یعنی زیادہ کے چکر میں ہمیں تھوڑے کو ٹھکرانا نہیں ہے، تھوڑے کو ہمیں برباد نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر تھوڑا مل رہا ہے اس کو قبول کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں یہی بہتر رکھا ہے، پھر اس تھوڑے کو لے کر کے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے آگے بڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور ایسے لوگوں کو کامیابی ملی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کوشش کی ہے، تو اگر کوشش کرنا یہ غلط ہوتا تو صحابہ بالکل نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کاروبار چھوٹے ہوتے، پھر وہ بڑھتے رہتے آگے اپنے کاروبار کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ جو ہے کیسے کاروبار کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کر لیتا ہوں آدھے کا۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 100 دیتا ہے، میں 50 اس کی راہ میں دے دیتا ہوں اور 50 اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ڈبل عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کا جو ہے ثواب۔ تو بندہ تھوڑا سا اگر مل رہا ہے تو تھوڑے پر راضی رہے، اور تھوڑے کو لے کر کے جائز طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کامیابی پانے، ناجائز طریقے سے نہیں، جائز طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو تھوڑے کو نہ لینا یہ بھی غلط، اور پہلے ہی زیادہ کی تمنا کرنا یہ بھی غلط۔ یہ دونوں چیزیں اگر اس کے اندر آ جائیں گی کہ وہ تھوڑے کو بھی نہیں لے گا اور شروع میں ہی زیادہ کی خواہش کرے گا، یہ دونوں چیزیں اس کی کامیابی کو روکنے والی ہیں اور بے روزگاری لانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے روزگاری سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، سب کو روزگار بنائے، سب کو حلال رزق عطا فرمائے، اور حرام رزق سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔